آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. مشہور محدث امام احمد بن حنبل مسند احمد میں روایت کرتے ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ، جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اس کے گناہوں کے باوجود، اس کی نافرمانیوں کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی حکم کی خلاف ورزیوں کے باوجود، اگر اس کو اس کی پسندیدہ چیز دنیا میں مل رہی ہے، وہ جو چاہتا ہے ہو رہا ہے، دولت ہے، صحت ہے، نام ہے، سب کچھ مل رہا ہے اسے، اس کے ہر نافرمانی کے باوجود کوئی اس پر بلا نازل نہیں ہو رہی ہے، کوئی مصیبت نازل نہ ہو رہی ہے، اور ایسا ہو رہا ہے تو سمجھے انما ہوا استدراج. آقا نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ استدراج ہے. استدراج کیا ہے؟ اس کا ترجمہ اگر ہم اردو میں کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے رسی کو ڈھیل دینا. رسی کو ڈھیل دینا یعنی گناہوں کے باوجود بندے کو حق کی طرف متوجہ نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ اسے خوش رکھا جا رہا ہے، اسے اپنی ہی مستیوں میں سرمست رکھا جا رہا ہے، اسے جو وہ چاہتا ہے وہی مل رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو کیا ہے، میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، میرا کوئی مد مقابل نہیں ہے. تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ اللہ کا انعام نہیں ہے، یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے. آقا نے کیا فرمایا؟ یہ اللہ کا اکرام نہیں ہے، یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے. اس بندے کو سوچ لینا چاہیے جو دن و رات اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، پھر بھی اسے اس کی من چاہی مرادیں حاصل ہو رہی ہیں، اس کے مرغوبات اسے مل رہے ہیں، اس کے مطلوبات اسے مل رہے ہیں، وہ اپنے مقصد میں دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود اس کی خطاؤں کا کوئی حساب نہیں ہو رہا ہے، اس کے گناہوں کا کوئی حساب نہیں ہو رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ استدراج ہے. اور استدراج کیا ہوتا ہے؟ استدراج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو موقع دیتا ہے، حق اور باطل دونوں میں سے کسی ایک کا اختیار کرے، کوشش کرے حق کی طرف مائل ہو. بندہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ حق کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا، اپنے نفس کی خواہشات ہی کو اپنا خدا بنا کے آگے بڑھتا ہے، اللہ کی سننے کے بجائے اپنے نفس کی سنتا ہے، اور اپنے آپ کو اپنے دولت کے فریب میں، اپنے نسب کے فریب میں، اپنے علم و ہنر کے فریب میں یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور وہ خطا پر خطا، نافرمانی پر نافرمانی کرتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے، توبہ کے دروازے بند ہو جاتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا ایسے کھول دیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں گناہ گار کیسے ہو سکتا ہوں، میں گناہ گار تو نہیں ہوں، میں خطا کار تو نہیں ہوں، مجھ سے بڑھ کر کوئی، اگر میں گناہ گار ہوتا تو میرا رزق تنگ ہو جاتا، میں گناہ گار ہوتا تو میں بیمار ہو جاتا، میں گناہ گار ہوتا تو فلاں خطا پر مجھ پر ایسا عذاب نازل ہو جاتا. اللہ ڈھیل دیتا ہے، دنیا کھول دیتا ہے. جب دنیا کی فراوانی اس کے پاس ہوتی ہے اور وہ اس میں مزید کیا ہے، اترانے لگتا ہے، دنیا کی ان نعمتوں کو پا کر آگاہ ہونے کی بجائے مزید اس پر کیا ہے، اترانے لگتا ہے، تو پھر اللہ اپنی پکڑ میں اسے لیتا ہے. اچانک وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کیسے آ گئی. پھر ایسے تباہ ہوتا ہے کہ پھر کائنات کی کوئی چیز اسے اللہ کے عتاب سے بچا نہیں سکتی. چنانچہ آقا نے اس کو بیان کرنے کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی. اللہ نے فرمایا فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتۃ فاذا هم مبلسون. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے جب فلما نسوا ما ذکروا به، نصیحت جتنی بھی ان کو کی گئی تھی، ساری نصیحت سے وہ کیا ہے، انجان بن گئے، ساری نصیحتوں کو نظر انداز کر دیا، سارے ہدایت کے اسباب سے کیا ہے، آنکھیں موند لی، آنکھیں بند کر لی. جو بھی ان کو نصیحت کرتا وہ ان کے لیے دشمن کہلاتا. لوگ نصیحت کرنا چھوڑ دیے، اس کی حالت پر اس کو چھوڑ دیا گیا. اب نصیحت کے سارے دروازے، ساری محنتیں ختم ہو گئی. فلما نسوا ما ذکروا به حتی اذا فتحنا علیہم ابواب کل شیء، یہاں تک کہ اللہ کیا کرتا ہے، فرماتا ہے اللہ ہم نے ان پر جو ہے نا ہر چیز کے دروازے کھول دی، رزق کی فراوانی، حکومتیں، سب کچھ ملا ان کو، سب کچھ
وہ سوچ بھی نہیں سکتے. نافرمانیوں کے باوجود، فرما برداری پر نہیں، نافرمانی پر نافرمانی کرنے کی وجہ سے دنیا کھولی گئی ان کے لیے، دولت کے انبار لگ گئے، سیاست میں کامیابی نصیب ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. حتی اذا فتحنا علیہم ابواب کل شیء فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا، قرآن کہتا ہے حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جو کچھ ملا اس پر انہیں بڑا ناز تھا، بڑا غرہ تھا، بڑا فقر تھا، بڑا گھمنڈ تھا، ایسے مستی کے عالم میں وہ تھے. اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، اللہ فرماتا ہے ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، اچانک اپنے عتاب میں لے لیا، پھر وہ اللہ کے عتاب کو دیکھتے رہے، تڑپتے رہے. فاذا ہم مبلسون، مایوس ہو گئے، کوئی اللہ کے عذاب سے انہیں چھڑانے والا نہیں تھا. یہ ایک حقیقت ہے. کائنات کا ہر نیک بندہ اللہ کی اس خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہا ہے. اللہ کی خفیہ تدبیر سے نہیں ڈرنا یہ مشرکین کا طریقہ ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے، یہ اللہ کی راہ سے گمراہ ہونے والوں کا طریقہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں جنہیں اللہ نے مبغوضوں میں شامل کر لیا ہے ان کا طریقہ ہے. اللہ والوں کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ سے ہمیشہ خائف رہتے ہیں. انہیں دنیا والوں کے لعنت و ملامت کی فکر نہیں ہوتی، دنیا والوں کے گالی گلوچ کی انہیں فکر نہیں ہوتی، دنیا والے کیا بولتے ہیں اس کی انہیں فکر نہیں ہوتی، مگر اللہ ناراض ہوتا ہے اس کی بڑی انہیں فکر ہوتی.